بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، مدنی دور کا لیکچر ہمارا دوسرا پارٹ مدنی دور کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں نے کیونکہ آپ کو صلح حدیبیہ کے بارے میں بتایا، اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی اور صلح حدیبیہ تک ہم آئے۔ صلح حدیبیہ سے ہم آگے دیکھتے ہیں۔ صلح حدیبیہ ایک بہترین صلح تھی، اس کے نتائج بھی بہت نمایاں تھے۔ میں نے آپ کو بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اس صلح کو کرنے کا اللہ کی طرف سے حکم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں اس کو فتح مبین قرار دیا، بشارت دے دی تھی پہلے ہی اس بارے میں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح دے دی۔ یہ آپ کو پہلے ہی بشارت اس صلح سے پہلے ہی مل چکی تھی، اس لیے آپ نے اس صلح کو قائم کیا۔ صلح حدیبیہ، اس کی 4 شرائط بھی پھر میں نے آپ کو بتائی جو طے پائی تھیں۔ اہم بہت ساری تھیں لیکن ان میں سے 4 کا میں نے آپ کو ذکر کیا، کیونکہ آگے اب اگلے واقعے کے ساتھ ان کا بہت گہرا تعلق ہے۔ اس معاہدے پر یہ صلح جب ہو گئی تو اس کے اثرات اتنے نمایاں تھے کہ مسلمانوں کو ایک تو سیاسی طور پر بہت حیثیت اسٹرانگ ہو گئی، مکہ والوں نے بھی اپنا حریف مان لیا اور باقاعدہ یہ صلح ان کے ساتھ طے کر لی، اور 10 سال تک اس میں چونکہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، ورنہ تو پے در پے ظاہر مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے مکہ والے تنگ ہی کیے جا رہے تھے، کسی نہ کسی وجہ سے جنگ مسلط کر دیتے تھے، اور ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو اپنا دفاع کرنا پڑتا تھا یا اس جنگ کا بدلہ لینا ہوتا تھا، جس کی وجہ سے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں اسی چیز کو فیس کر رہے تھے، اس پرابلم سے گزر رہے تھے۔ لیکن اب جب کہ یہ 10 سال تک جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو آپ کو ایک بہترین ٹائم مل گیا اسلام کی اشاعت کے لیے، کیونکہ اب یہ خطرہ تو ٹلا نا سر سے کہ اب کم از کم قریش والوں سے جنگ نہیں ہوگی، لہٰذا آپ کو اسلام کی اشاعت کے لیے بہترین موقع مل گیا۔ اسی عرصے میں حضرت خالد بن ولید بھی مسلمان ہو گئے، عمرو بن عاص بھی مسلمان ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جوگ در جوگ دین میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد ہمسائے ممالک پر بھی اور ہمسائے قبائل پر بھی آپ کا اثر و رسوخ پھیل گیا۔ بیت اللہ کی زیارت کا جو حق تھا وہ آپ نے اگلے سال جا کر ادا کیا، کیونکہ اس میں تھا نا کہ اگلے سال آ کر وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ پھر تجارت بھی وسیع پیمانے پر ہوئی، اب مسلمانوں کو چونکہ ادھر کا خطرہ نہیں تھا قریش والوں کا، لہٰذا تجارت بھی خوب پھیلی۔ آپ نے مدینہ میں بیٹھ کر مختلف بادشاہوں کو خط و کتابت بھی ان کے ساتھ قائم کیا اور ان کو دین کی دعوت دی۔ کئی وفود بھی مختلف ملکوں میں جیسے کہ روم، مصر، ایران، حبشہ، یمامہ، شام اور بصرہ وغیرہ میں اپنے حکمرانوں کو بذریعہ خط اور کتابت بھی اسلام کی دعوت آپ نے دی۔ سرداروں، حکمرانوں نے اسلام قبول بھی کیا، اور اسلام قبول کرنے والوں میں نجد کے حاکم تمامہ، غسان کے حاکم جبلہ، فروہ بن عمیر خزائی اور نجاشی کا نام قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی ریاست کا اب استحکام بھی ہو چکا تھا۔ یہ فتح اس لیے صلح حدیبیہ بہت زیادہ اہم تصور کی جاتی ہے آپ کی مدنی زندگی میں۔ اس کے بعد جو ایک اور اہم آپ کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا واقعہ ہے، جس کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے۔ فتح مکہ صلح حدیبیہ سے اس لیے جڑا ہوا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس کہ میں نے آپ کو بتایا تھا 4-5 شقیں جو بہت اہم تھیں جو صلح حدیبیہ میں طے پائی تھیں، اس میں ایک اور یہ شق تھی، آپ لوگ پھر اس کو سن لیں، کہ مکہ میں جو قبائل رہ رہے ہیں بنو خزاعہ اور بنو بکر، ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ چاہیں تو قریش والوں کے حلیف بن جائیں یا چاہیں تو مسلمانوں کے حلیف بن جائیں۔ اب یہاں کیا ہوا، 2 ہی سال اس صلح کو گزرے تھے، صلح حدیبیہ کو 2 سال گزرے، یعنی 8 ہجری میں فتح مکہ کا ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ ہوا یوں کہ یہ جو شرط لگی تھی کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کا جس کو جی چاہے جوائن کر لے، حلیف بنا لے، تو بنو بکر میں نے آپ کو بتایا قریش کے حلیف بن گئے تھے، اور بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے تھے، ساتھی بن گئے تھے، دوست بن گئے تھے۔ اب بنو بکر چونکہ طاقتور تھے تو ایک رات، اور ان دونوں قبائل کے آپس میں ہر وقت چپکش لگی رہتی تھی، لڑتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، بڑی عرصے سے ان کی دشمنیاں چل رہی تھیں۔ ایک رات بنو بکر نے شب خون مارا بنو خزاعہ پر اور ان کا قتل عام کیا۔
اتنا کہ بنو خزاعہ کے لوگ بچتے بچاتے بھاگ کر جا کر خانہ کعبہ کی غلاف کے نیچے چھپ گئے۔ وہاں بھی بنو بکر کے لوگوں نے ان کو کھینچ کر نکالا اور قتل کیا۔ حالانکہ ظاہر حرم شریف میں کسی کے ساتھ لڑنا، لڑائی مارنا انتہائی حرام ہے، لیکن انہوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کے نیچے سے کھینچ کر ان کو قتل کر دیا۔ جب خزاعہ کے ساتھ یہ برتاؤ ہوا تو خزاعہ نے اپنے لوگ بھگائے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے حلیف ہیں، کیونکہ یہ ظاہر حلیف ہوتی وہی ہیں کہ جو ایسے معاملات میں آپ کا ساتھ دیں۔ ہم آپ کے حلیف ہیں اور بنو بکر نے ہمارے ساتھ یہ حال کیا ہے کہ ہم پر شب خون مارا ہے، لہٰذا اب آپ آئیں اور ان سے ہمارا خون بہا واپس لیں ادا کروائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر معاہد تھے ان کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرائط دے کر اپنا سفیر مکہ والوں کے پاس بھیجا، قریش والوں کے پاس بھیجا، 3 شرائط لے کر، بہت اہم ہیں، آپ لوگ غور سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 شرطیں بھیجیں کہ جا کر قریش سے کہو کہ وہ خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا بنو بکر سے ہمیں ادا کر کے دیں۔ بنو بکر سے یعنی جنہوں نے بنو بکر والوں نے خزاعہ کے لوگوں کو مارا ہے ان کو خون بہا کے بدلے میں ہمیں دے دیں، ہم خود ان کا قتل کریں گے۔ نمبر 1 یہ شرط۔ نمبر 2 یا تو پھر بنو بکر کی حمایت کو چھوڑ دیں، یعنی بنو بکر کا ساتھ چھوڑ دیں، ہم جانے اور بنو بکر جانے، ہم خود ہی ان سے خون بہا لے لیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی۔ تیسری شرط تھی یا پھر کہیں کہ صلح حدیبیہ والا معاہدہ ختم۔ تیسری اہم شرط یہ تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر جب یہاں پہنچے اور انہوں نے قریش کے سرداروں کے سامنے یہ تینوں شرطیں رکھی تو قریش کے جو جوان لوگ تھے، نوجوان تھے، بغیر سوچے سمجھے طیش میں آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ ہم نہیں مانتے، یہ جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ تھا ہم ان کا خون بہا ادا نہیں کرتے، یہ جو صلح حدیبیہ والا معاہدہ تھا یہ ختم، ہماری طرف سے ختم، جو آپ لوگ کر سکتے ہیں کر لیں۔ خیر وہ سفیر یہ والی بات لے کر واپس روانہ ہو گئے مدینہ کی طرف۔ ادھر قریش کے بڑے بڑے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے نوجوانوں نے کیا پیغام بھیج دیا، ہم میں تو بالکل اب طاقت نہیں ہے لڑائی کرنے کی۔ اب ہم جب غزوے کا آپ کو انشاءاللہ میں لیکچر دوں گی کہ جو غزوات ہوتے رہیں تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قریش معاشی طور پر بالکل اب ٹوٹ چکی تھی ان کی کمر، کچھ بھی اب ان کے پاس نہیں رہا تھا، جتنا مال دولت اسباب کاروبار تجارت جو بھی ہوتی تھی ان کی وہ ساری جنگوں میں انہوں نے جھونک دی، مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں جو جنگیں یہ کرتے رہے اس میں سب ان کا جھونک چکا تھا۔ اب ان کے پاس یہ کنگال ہو چکے تھے، اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں سے لڑ سکتے، لہٰذا اب یہ سارے سردار سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہاں تو سارے حالات، اب انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آ جائیں گے فوجی لشکر لے کر ہم پر، تو ہم کیسے اپنا دفاع کریں گے، ہمارے پاس تو نہ اب اسلحے کے لیے پیسے ہیں نہ ہی اپنی حفاظت کے لیے، وہ تو ہم پر آئیں گے تو یہاں، اور نہ ہی اب کوئی نوجوان باقی بچے تھے ایسے لڑنے والے، کوئی طاقتور کوئی بھی اب ایسے تھے ہی نہیں۔ کرائے پر بھی پچھلی جنگوں میں انہوں نے بہت فوجی ہائر کیے، خوب ان کے پیسے لگے، لیکن ان کو پیدر پہ شکستیں ہی ہوئی جس کی وجہ سے ان کا بہت نقصان ہو چکا تھا۔ تو اب کیا کیا جائے؟ خیر اس پر انہوں نے ابو سفیان جو اب قریش والوں کا سردار تھا اس کو بھیجا کہ جا کر تم مدینہ جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کرو اور انہیں کہو کہ ہم صلح حدیبیہ کے ٹوٹنے والی جو شرط ہمارے نوجوانوں نے کم عقلی کی وجہ سے بھیج دی ہے، جہالت کی وجہ سے، ہم اس پر قائم ہیں، آپ پلیز اس صلح کو مت توڑیں، ہم جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خیر یہاں سے ابو سفیان دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا پہنچا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر چونکہ وہاں پہلے ہی پہنچ چکا تھا، انہوں نے بتا دیا تھا کہ قریش کے نوجوانوں نے یا قریش کے لوگوں نے صلح حدیبیہ والی شرط کو ختم کر دیا۔ یہاں جب ابو سفیان پہنچا تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑے، ریش مبارک پر ہاتھ لگا لگا کے منتیں کی، ہاتھ جوڑے، گھٹنے پڑے، پاؤں پڑے کہ یا رسول اللہ یہ ہمارے نوجوانوں نے لا علمی میں میسج بھیج دیا آپ کو، ہم بالکل نہیں چاہتے اس معاہدے کو ختم کرنا، تو آپ مہربانی کریں اس معاہدے کو ختم نہ کریں، صلح حدیبیہ کے معاہدے کو۔ خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔
جب وہ یہاں سے مایوس ہو گیا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے سچے دوست اور یار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلا گیا اور ان کی منتیں سماجتیں کی. اسی طرح ان کی بھی داڑھی پکڑی, ان کے پاؤں پکڑے اور کہا کہ آپ تو اتنے پکے یار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, آپ جا کر ہماری طرف سے سفارش کریں کہ ہم یہ معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتے, اب ہمیں جنگ کرنے کی سخت نہیں ہے. خیر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کوئی جواب نہیں دیا تو میں کیسے دے سکتا ہوں, میری طرف سے معذرت. وہ چپ ہو گئے. اب یہاں سے جب وہ مایوس ہوا تو حضرت عمر کے پاس چلا گیا اور حضرت عمر کی پھر اسی طرح داڑھی پکڑے, منتیں کی, پاؤں پکڑے کہ آپ منا لیں پلیز, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منا لیں کہ ہم یہ معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتے. حضرت عمر نے بھی صاف جواب دے دیا کہ جب حضرت ابوبکر نے معذرت کر دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری کیوں سنیں گے, اگر ہوتی تو حضرت ابوبکر ہی چلے جاتے ان کے پاس. خیر وہ بھی پیچھے ہٹ گئے. یہاں سے بھی مایوس ہو کر حضرت علی کے پاس چلے گئے, ان کی منتیں کیں, لیکن حضرت علی نے بھی یہی جواب دیا کہ جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نہیں جا سکتے تمہاری سفارش کے لیے تو میں کیسے جا سکتا ہوں. خیر یہاں سے وہ مایوس ہو کر واپس مکہ روانہ ہو گیا اور مکہ والوں کو جا کر اس نے بتایا کہ اب تم اپنی خیر ناؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب تم پر آ کر لشکر لے آئیں گے اور اپنا دفاع اب تم کرو, جو تم یہ فیصلہ کر چکے ہو اب اس کو تمہیں بھگتنا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو جنگ کے لیے تیاری کا حکم دیا اور زور و شور سے خوب تیاری مسلمانوں نے شروع کر دی اور جنگ کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. مکہ کی طرف ایک بہت بڑا لشکر مکہ سے پہلے مدینہ سے پہلے روانہ ہوا. پھر راستے میں بھی کئی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل گئے. پھر یہ قبائل جب مدینہ کے پاس پہنچے تو مدینہ سے پہلے ایک جگہ تھی مروۃ الزہران, وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا رات کو تاکہ صبح مکہ پر حملہ کریں گے. رات کو جب پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکمت عملی یہ بھی اختیار کی کہ تمام لشکر سے کہا, پہلے ہوتا تھا تمام لشکر 2 یا 3 بڑے بڑے الاؤ جلاتا تھا رات کو اور سارا لشکر ان کے ارد گرد بیٹھا ہوتا تھا, پکاتے بھی تھے کھاتے بھی تھے اور وہیں آدھے لوگ ریسٹ کرتے تھے اور آدھے لوگ چوکیداری کرتے تھے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر شخص اپنا الاؤ الگ الگ جلائے, ہر شخص اس پہاڑ پر اپنا الاؤ الگ الگ جلائے. اب اس سے کیا ہوا کہ جب یہ سارا چونکہ پہاڑی علاقہ تھا جس پر یہ سارا مسلمانوں کا لشکر قیام کیے ہوئے تھا اور نیچے مکہ تھا, مکہ سے یہ پورا پہاڑ نظر آ رہا تھا, تو ابو سفیان جو مکہ والوں کا سردار تھا سنگن لینے کے لیے, جاسوسی کرنے کے لیے رات کو چھپتے چھپاتے یہاں آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کتنا بڑا لشکر ہے جو مکہ پر حملہ آور ہونے لگا ہے. اور مکہ سے بھی چونکہ یہ دور سے الاؤ نظر آ رہے تھے تو اب الگ الگ تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت عملی کو دیکھ کر کہ اتنے بہت الاؤ جلے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں کا لشکر ہے جو مکہ پر حملہ آور ہونے لگا ہے. ان کی تو ویسی جان نکل گئی, سانس آنا ان کو بند ہو گیا کہ اب اس بڑے لشکر کا مقابلہ کون کرے گا. اسی اسنا میں ابو سفیان سنگن لینے کے لیے پہنچا جاسوسی کے لیے, تو فوراً ہی مسلمانوں کے دستے کے چوکیداروں نے اس کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا. حضرت عمر اور دوسرے صحابہ کا مشورہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے, لیکن حضرت عباس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ نہیں یا رسول اللہ, اس کو معاف کر دیا جائے, بلکہ یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے, آپ اس کو بیعت کر دیں یہ تاکہ مسلمان ہو جائے, اور چونکہ یہ ذرا سردار بندہ ہے تو آپ اس کی رعایت بھی کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی بات مانی, آپ نے ان کو کلمہ پڑھا دیا ابو سفیان کو, اور رعایت یہ کی کہ ان کو حکم دیا کہ جو بھی تیرے گھر میں آ کر رہ جائے گا اس کو امان ہوگی, یعنی ہم اس پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ساتھ ہی آپ نے اس کو حکم دیا کہ جا کر یہ اعلان کر دو کہ جو بھی خانہ کعبہ میں بیٹھ جائے گا یا اپنے گھر میں بیٹھ کر گھر کی کنڈی لگا لے گا, اندر محصور ہو جائے گا, ہم اس پر کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ہاں جو تلوار لے کر باہر ہم سے لڑنے آئے گا ہم اس سے ضرور لڑیں گے, اس سے ضرور مقابلہ کریں گے. تو جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے یا اپنے گھر میں بیٹھ جائے یا خانہ کعبہ میں بیٹھ جائے, ہم ان سے نہیں لڑیں گے, ہم ان پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ابو سفیان یہ بات لے کر بھاگا اور جا کر تمام قریش والوں پر اعلان کر کے ان کو سنا دی.
لہٰذا صبح یہاں وہ جوہ و جلال کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا مکہ کی طرف۔ وہ ایک سج دھج تھی، ہزاروں کی تعداد میں یہاں مسلمان شامل ہوئے تھے اس لشکر میں، گھوڑے، اونٹ، پیادہ، ساز و سامان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شاہانہ انداز میں لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ لیکن مکہ کی تمام گلیاں ویران، ہر جگہ سناٹا، خانہ کعبہ تک آپ اپنی اونٹنی پر تشریف لے گئے۔ ایک مکھی بھی نہیں تھی جو ریزسٹ کرتی، جو آپ سے لڑتی اور آپ کو روکتی مکہ میں آنے کے لیے یا خانہ کعبہ میں آنے کے لیے۔ کوئی بھی بندے کی کسی کی بھی جرأت نہ ہوئی جو آپ کو یہاں روک سکتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں گھس کر چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ صرف ایک سائڈ سے حضرت خالد بن ولید کے سامنے اکرمہ بن ابی جہل کا لشکر آیا تھا، چھوٹا سا دستہ جس کو شکست دے دی حضرت خالد بن ولید نے، ان کو مار بھگایا۔ باقی کہیں سے کوئی بھی مذمت کرنے والا نہیں تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے لیے رکاوٹ بنتا۔ آپ سیدھا مکہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ پہنچ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ان بتوں پر مارتے جا رہے تھے اور ان کو گراتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے حق آ گیا باطل مٹ گیا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے کے لیے تھا۔ یہ تھی فتح مکہ جو تاریخ میں لکھی گئی روشن اور سنہری حروف کے ساتھ، کہ جس میں کوئی مذمت نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ وہی مکہ جہاں سے آپ کو کتنی بے دردی سے چھپ چھپا کر رات کے اندھیرے میں نکلنا پڑا، جانی دشمن بنے ہوئے تھے وہ لوگ، آج کسی کو بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ آ کر آپ کو روکتا اس میں داخل ہونے کے لیے۔ خیر، جب آپ نے سارے بت گرا دیے تو سارے مکہ والوں کو لین حاضر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے صحن میں ہی تمام لوگ جمع ہو گئے، سب اپنے سر جھکائے، گردنیں جھکائے کھڑے ہو گئے۔ اب سب کو پتہ تھا، ہمیشہ دستور بھی یہی ہے کہ جو بھی آ کر قابض ہوتا ہے وہ وہاں کے مردوں کو مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، عورتوں اور بچوں کو لونڈیاں بنا لیتا ہے، لہٰذا سب کو پتہ تھا ہمارا بھی یہی انجام ہونا ہے۔ مکہ والے لائنیں بنا کر وہاں کھڑے ہو گئے۔ خیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی حالت دیکھی تو سب گردنیں ایسے جھکائے ہوئے شرمندگی سے اور اس سے، کیونکہ وہ سارے کون لوگ تھے جنہوں نے آپ پر بار بار ظلم کیے، آپ کے پیاروں کو شہید کیا، آپ کے خاندان والوں کو مارا، خون میں نہلا دیا سب کو، آپ سے اتنی جنگیں کی، آپ کو ایک سانس بھی سکون کا نہیں لینے دیا مکہ میں، کتنی بے دردی سے آپ کو نکالا، صحابہ پر کیا کیا ظلم نہیں کیے۔ آج یہی لوگ تھے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کو پتہ تھا اب ہم قتل کر دیے جائیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج عام معافی ہے سب کے لیے، تم سب آج معاف اور سب آزاد ہو۔ یہ جب آپ نے حکم نافذ کر دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے، سب جوک در جوک کلمہ پڑھنے کے لیے اوپر نیچے چڑھنے لگے اور اسلام قبول کر لیا۔ پے در پے گروپ کے گروپ آئے، اتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے لیتے تھک گئے تو صحابہ کرام نے آ کر آپ کے ہاتھ کے نیچے ہاتھ دیے اور لوگوں سے بیعت لی، اور یہ سارے مکہ والے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ تھا فتح مکہ کا ایک شاندار واقعہ جو آپ کی زندگی میں پیش آیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن گزارے، پھر آپ یہاں سے واپس چلے گئے، مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت اسی طرح زور سے شروع کر دی۔ 11 نبوی وفود کا سال بھی اس کو کہتے ہیں۔ 9 ہجری میں بہت زیادہ وفود ہوئے، یہ چونکہ 8 ہجری کا واقعہ تھا، 9 ہجری میں بہت زیادہ وفد وغیرہ مختلف ممالک میں آپ نے بھیجے، مختلف علاقوں میں سربراہان کو، انہوں نے بھی دین قبول کیا، کئیوں نے انکار بھی کیا، لیکن بہت سارے لوگ دین میں داخل بھی ہو گئے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج بھی فرض ہو گیا تھا۔ 10 ہجری میں آپ نے خود حج ادا کیا۔ پہلے حج پہ تو 9 ہجری میں فرض ہوا تھا، تو پہلے حج پہ تو آپ نے حضرت ابوبکر کو مسلمانوں کا انچارج بنا کر ساتھ ان کے بھیجا تھا، لیکن دوسرے حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، وہاں آپ نے حج ادا کیا اور وہاں آپ نے خطبہ بھی دیا جس کو حجۃ الوداع کا خطبہ کہتے ہیں۔ یہ 10 ہجری میں آپ نے مختلف مقام پر خطبہ حجۃ الوداع بھی دیا۔
حج سے واپسی پر 11 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جنازے میں آپ نے شرکت کی اور وہاں سے واپسی پر آپ کو شدید بخار لاحق ہو گیا. آپ کی حالت شدید بخار سے آپ بے چین اور سر درد آپ کو لاحق ہو گیا. کئی دن 4 روز تک آپ مرض کی حالت میں رہے اور 3 دفعہ مسجد جانے کی آپ نے ارادہ بھی کیا، کوشش بھی کی، لیکن آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے. تو آپ نے اپنی جگہ حضرت ابوبکر صدیق کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. آخری روز 12 ربیع الاول دوشنبہ پیر کا دن تھا کہ حضرت ابوبکر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے کہ آپ نے صبح کی نماز کے وقت اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر جب صحابہ کو دیکھا تو وہ صحن مدینہ، صحن مسجد نبوی میں نماز ادا کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر سمجھے کہ شاید آپ امامت کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو انہوں نے آہستہ سے اپنی جگہ چھوڑی کہ شاید آپ آ جائیں، لیکن آپ نے ہاتھ ہلا کر اجازت دی کہ نہیں، آپ جاری رکھیں نماز کو. بس آپ نے مسلمانوں کو دیکھا اور مسکرائے. آپ واپس کمرے میں تشریف لے آئے. آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی. آپ کے ساتھ ایک پیالہ پڑا تھا جس میں آپ ہاتھ گیلا کرتے تھے اور اپنے پیشانی مبارک پر پھیرتے تھے. حضرت عائشہ، اماں عائشہ کے گود میں آپ کا سر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس وقت بس نازک تھی. آپ پھر بھی اپنی امت کے لیے دعا ہی کیے جا رہے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بار بار دعائیں مانگ رہے تھے. اس وقت آپ کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئی، آپ وہیں رحلت فرما گئے. پھر مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی غم اور فکر اور اس کی بات تھی کہ سارے مسلمانوں سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی. کئی بڑے بڑے جلیل القدر صحابی تک حوصلہ ہار گئی یہ خبر سن کر. حضرت عمر کی تلوار نکال کر بیٹھ گئے کہ خبردار، اب اگر کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. لیکن اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے سب کو سنبھالا، بار بار قرآنی آیات کے ترجمے پڑھ کر ان کو حوصلہ دیا. آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں جن سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، یعنی وہ انسان تھے، ان کو موت آئی ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور بہت پیاری آیت پڑھی کہ لوگوں، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے. خیر، ان تقریروں سے، ان باتوں سے بہت زیادہ مسلمانوں کو حوصلہ ہوا. پھر آپ کی تدفین کا تجہیز و تدفین کا کام شروع ہوا تو اس پر حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عباس، انہوں نے قبر کشائی بھی کی اور انہوں نے غسل دیا. حضرت علی ان کے بیٹوں نے اور حضرت عباس، ان لوگوں نے آپ کو غسل دیا اور اگلے دن قبر میں اتارا. آپ کا جنازہ بھی اس طرح تھا کہ گروپ در گروپ آتے تھے، کیونکہ جس کو پتہ چلتا تھا وہ بھاگا دوڑا آتا تھا. غلاموں نے بھی الگ سے ادا کی، مسلمانوں نے بھی، عورتوں نے بھی، مردوں نے بھی، سب نے الگ الگ آپ کی اندر جاتے تھے اور نماز جنازہ ادا کرتے تھے. لہٰذا آپ کو حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں دفنا دیا گیا. یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، مدینہ کے اہم واقعات. اگلے لیکچر میں ہم ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کے غزوات کو ڈسکس کریں گے. یہاں تک آپ ضرور پڑھیں. کوئی کویشچن ہے تو مجھے واٹس ایپ کے تھرو ضرور کریں. اس کو سمجھیں اور مہربانی کر کے ان کو سن کر سمجھ کر ہی پیپر پر لکھیں. خالی پیپر سے، خالی کتاب سے ہی مت اتاریں. میں لیکچر اسی لیے دیتی ہوں کہ آپ کو سمجھ بھی آئے. اوکے، اللہ حافظ.